رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. Beloved sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ صحت، ایمان اور عافیت کے اعتبار سے بہترین حالت میں ہوں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ ہماری تھرڈ ٹاک ہوگی اباؤٹ صلاح. آج کے ٹاپک میں ہم نماز کو اس کی فرضیت اور فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں گے. اس کے لیے کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھی جائیں گی جس سے انشاءاللہ ہمارے لیے ایک بہترین رہنمائی ہوگی. سب سے پہلی حدیث جس کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا، حدیث کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم دو چیزیں دیکھیں گے. نمبر 1 کہ حدیث ہمیں کس چیز کے بارے میں حکم دیتی ہے اور وہ حکم ہمیں کس عمل کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے. نمبر 2 اس حدیث سے ہمارے لیے آج کے دور میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، کون کون سی وزڈم اس حدیث میں ہمارے لیے رہنمائی ہیں انشاءاللہ. فرسٹ حدیث جس کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا وہ ہے اولاد کو نماز سکھانے کا حکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع. یعنی اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں ترک نماز پر مارو اور ان کے بستر جدا کر دو. اس حدیث سے جو واضح حکم ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ نماز کو قائم کرنے کے بارے میں ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ نماز کا حکم جو ہے وہ کس ایج سے دینا شروع کر دینا چاہیے، اور وہ ہے 7 ایئرز اولڈ. اس حدیث کے ذریعے ہمیں یہ رہنمائی بھی حاصل ہوتی ہے کہ بائی برتھ مسلم اور پریکٹسنگ مسلم بننے تک جو پیریڈ ہے وہ 1 to 7 ایئرز ہے. 7 ایئرز سے ابو ایج جو ہے اب وہ ایک پریکٹسنگ مسلم کی سٹارٹ ہو رہی ہے. اس حدیث میں پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ بہت سی وزڈمز اور پرنسپلز پوشیدہ ہیں. حدیث کا سٹارٹ پورشن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بچے کی تربیت کے لیے سب سے پہلے اس کو وربلی وہ چیز بتانی چاہیے. اینڈ نیکسٹ 3 ایئرس اس حکم کو بچے کی عادت بنانے کے لیے پریکٹس کرنا ہوگا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں یہ عمر کا وہ حصہ ہے جس میں بچے کو پرویکٹیو بنایا جا رہا ہے فار پریکٹسنگ مسلم کے لیے. اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ بچے کی تربیت میں سب سے اہم رول اس کے والدین اور والدین میں سب سے اہم رول اس کی والدہ کا ہے. جب بچہ 7 ایئرز اڈاپٹ کر لیتا ہے تو ہمیں حدیث یہ سمجھاتی ہے کہ فرائض کے متعلق والدین کی فکر مندی بچے کے متعلق شروع ہو جانی چاہیے. یعنی بچہ اب اس ایج میں داخل ہو رہا ہے جہاں سے ایک پریکٹیکل لائف آغاز لے رہی ہے. بچے کی تربیت میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں بہت بڑا رول پیرنٹس کی اپنی تربیت کا ہوتا ہے. اگر والدین جس کام کے لیے بچے کو فورس کریں یا اس کو حکم دیں یا اس کو کرنے کا کہیں، اگر وہ کام ان کی اپنی پریکٹیکل لائف کا حصہ نہیں تو وہ حکم جو ہے وہ کچھ زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوتا. کہا جاتا ہے کہ 65% ویلیوز، عادات، سوچ، ڈیولپمنٹ بچہ اپنے پیرنٹس یعنی اپنے گھر سے لیتا ہے.
تو عام بات سمجھ آتی ہے کہ بچوں کو نمازی بنانے سے پہلے والدین کو خود نمازی بننا ہوگا، اور یہ بات شور ہے کہ جب والدین خود نمازی ہوں گے، خود نماز کی فکر کرنے والے ہوں گے، تو یہی فکر مندی ان کے بچوں میں بھی ڈیولپ ہوگی۔ تو یہاں سے ہمیں جو چیز سمجھ آتی ہے وہ ہے کانشیس اسائنمنٹ کی، کہ جو چیز ہم اپنے بچوں میں پینیٹریٹ اور ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں وہ چیز ہم میں، پیرنٹس میں، بڑوں میں کس قدر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ والدین کا عکس ہوتے ہیں۔ اگر والدین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے تو یہی عادت، یہی سوچ بچوں میں خود بخود پینیٹریٹ ہو جائے گی، کیونکہ وہ یہ کام کرتے ہوئے اپنے والدین کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بہت ساری چیزیں اس وقت ایبزارب کر رہے ہیں لائک اے اسپنج۔ اس کی مثال کیسی ہے کہ جیسے اسپنج ہوتا ہے اور وہ اب پانی کو سٹارٹنگ میں ایبزارب کرتا رہتا ہے، جب وہ فلی ایبزارب کر لیتا ہے اس کے بعد وہ پانی اس سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بچے کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ بچہ جب بچپن میں ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کو ایبزارب کر رہا ہوتا ہے، اپنے پیرنٹس کی طرف سے، ماحول کی طرف سے، ہر چیز، ہر عادت، ہر سوچ وہ ایبزارب کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ چیزیں اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں، جگہ پکڑ لیتی ہیں، تو عمر کا جب حصہ شروع ہوتا ہے، ایک خاص حصہ شروع ہوتا ہے، تو وہ اس میں وہی چیزیں نکال رہا ہوتا ہے جو اس کے اندر پینیٹریٹ اور ایبزارب ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس لیے عمومی طور پہ یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ بچپن میں بنائی گئی عادت اگرچہ مشکل ہے لیکن یہ لانگ ٹرم ہوتی ہے۔ اس حدیث پر جتنا ہم غور و فکر کریں گے ہمارے لیے اور اتنی باتیں سامنے آئیں گی، لیکن چونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ مختصر اور لمیٹڈ ہے، اس لیے آج اس حدیث سے ہم اتنی ہی باتیں اخذ کرتے ہیں۔ سیکنڈ حدیث جو نماز کی فرضیت اور فضیلت کے بارے میں آتی ہے وہ ہے ترک نماز کفر کا اعلان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ یعنی مومن اور کافر میں جو چیز کمپیریزن کرتی ہے، جو چیز کمپیئر کرتی ہے، وہ صرف اور صرف نماز ہے۔ ایک اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی نماز چھوڑ دینے سے ہمارے ارد گرد جو سیف شیلڈ آ جاتی تھی، جو ایک محفوظ قلعہ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کی پناہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت ہم پر نہیں رہتی۔ ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صرف نماز پڑھنا افضل نہیں، بلکہ نماز کو اول وقت میں، پریفریبل ٹائم میں پڑھنا اصل میں افضل عمل ہے۔ تو ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں اور ہمیں پتہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے ٹائم کو پریفریبل رکھیں، اول وقت میں رکھیں، اور ریزن اور مقصد صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادات میں سے پسندیدہ وقت اول وقت ہے۔ ایک چیز واضح رہے کہ بچوں کی ٹریننگ کے لیے ایک آسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ کہ بچوں کو کوئی بھی اچھا کام کرتے ہوئے جب ہم اپریسیشن دیتے ہیں تو وہ ہمارا ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے ان کے لیے، اور یہ خوشگوار احساس بچے کے اندر یہ بات ڈیولپ کرتا ہے کہ یہ کام بہت اچھا ہے، اور جب وہ یہ کام اچھا سمجھتا ہے تو وہ اس کو بار بار کرنا بھی چاہتا ہے۔ لیکن اگر پیرنٹس کی طرف سے اس کے کسی کام پر ناگواری کا اظہار ہو تو بچہ یہ احساس بھی بہت گہرائی سے لیتا ہے، اس کو یہ انڈرسٹینڈ ہو جاتی ہے چیز کہ پیرنٹس اس چیز کو یا مدر اس چیز کو پسند نہیں کرتی۔ اب آپ دیکھیں نماز کے بارے میں، اگر نماز کی پریکٹس کرتے ہوئے ماں بچے کو اپریشیٹ کرے گی تو بچہ اس احساس کو پازیٹیو لے گا اور اس کام کو اور تسلسل سے کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا اور ماں کی طرف سے کوئی فکر مندی نہیں، کوئی ناگواری نہیں، کچھ بھی ایسا ریئیکشن نہیں، تو بچہ اس کام کی امپورٹنس کو ڈی ویلیویٹ کر جائے گا۔
تو بچے کو نمازی بنانے میں بچے کو جہاں بریگیڈیئر، ڈاکٹر اور اس طرح سے جتنی بھی ہائیلی پوسٹ کی طرف لے جانے میں جہاں ماں پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے، وہاں بچے کو پریکٹیکل نمازی بنانے کے لیے بھی ماں کا بہت زیادہ رول ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا بہترین کام لے لے، اللہ تعالیٰ ہمارے قول و فعل کو دین کے مطابق کر دے اور دین کی نشر و اشاعت میں ہمارا حصہ بھی قبول کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔